اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسلام کی جو محسن شخصیات ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں. آپ کے جو 12 چچا تھے ان میں سے حضرت حمزہ اسلام لائے اور حضرت عباس اسلام لائے. آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے 3 اسلام لائیں، ایک حضرت صفیہ، ایک حضرت عاتکہ اور ایک برہ. 3 پھوپھیاں اسلام لائیں. تو آپ کے جو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سن 6 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. ابو لہب کی باندی تھی سویبہ، جس نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا تو اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اور ایک تیسرے آدمی تھے ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو خامن تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویبہ کا دودھ پیا تھا. تو آپ کے چچا آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، تو ایک اعتبار سے ہم عمر بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کی طرف سے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار تھے. تو اس طریقے سے کئی رشتہ داریاں تھیں. آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غیر جانبدار تھے. وہ ساری چیزوں کو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، لیکن جانبدار نہیں تھے اور بتوں کی عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے. ان کا مشغلہ تھا شکار کا. وہ شکار پہ جاتے، شکار کرتے اور کشتی کرتے، پہلوانی کرتے. سن 6 ہجری یہ اعلان نبوت کے بعد 6واں سال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کو دعوت دین دے رہے تھے اور آپ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. اور بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے آپ جب صحابہ کو دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل آئے، اور ابو جہل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ کے گریبان سے پکڑ کر آپ کو جھنجھوڑا اور ایسے کلمات کہے جو ناقابل بیان. تو عبداللہ بن جدعان، اس کی ایک باندی تھی، ملازمہ تھی، وہ کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اب اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے کہ وہ خود ایک باندی تھی، ملازمہ تھی. تو اس کے ذہن کے اندر ایک ترکیب آئی. اس نے کہا کہ شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں. شام ہونے لگی تو وہ مکہ کی طرف آنے والے راستے پہ کھڑی ہو گئی، اور جب وہ راستے پہ کھڑی ہوئی تو ایک آدمی آیا جو گھوڑے پہ سوار تھا. تو اس نے اس کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ تم سارا دن شکار کے پیچھے رہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج کیا ہوا، اور تمہیں پتہ یہ کس نے کیا ہے؟ ابو جہل نے کیا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو نہیں تھے، غصے کے اندر آئے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بتا نہیں سکتی میں کیا ہوا ہے. ایسے الفاظ کہے، ایسی بدتمیزی کہی، ایسی بدتمیزی کی ہے کہ اگر میں ان الفاظ کو ادا کروں تو تم مجھے قتل کر دو. ہاں یہ بتاؤں کہ تذلیل بڑی کی ہے، برا بلا کہا ہے، گریبان سے پکڑا ہے. تو حمزہ سیدھے کے سیدھے بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہیں غصے کے ساتھ،
اور وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، کمان ہاتھ کے اندر ہے، اس کے سر میں مارتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے اس کا، اور اسے کہتے ہیں کہ تیری یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ تو میرے بھتیجے کی اس حد تک زیادہ تذلیل کرے اور ایسے ایسے کہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ حمزہ نے کہا مجھے پتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، تو تمہارے باپ دادا کو برا کہتا ہے، ان کی بدخوئی کرتا ہے۔ تو ایسے حمزہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے اور تمہارے اور میرے باپ دادا الگ الگ ہیں؟ ایک ہی تو ہیں، ہمارا شجرہ، ہمارا خاندان یہ ایک ہی تو ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جیسے تمہارے بڑوں کو ہے اس کے بڑوں کو بھی تو ہے نا۔ جب حضرت حمزہ نے یہ بات کہی تو اب سارے خاموش ہو گئے، اور یہ ایک بڑا جذباتیت کا اظہار ہوتا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں بھی بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی تھوڑا سا رسم و رواج کو چھوڑنے کی بات کرے تو ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اچھا خاندان، اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، چلو ٹھیک ہے رسم و رواج کر لیں۔ اور یہی خاندان ہوتا ہے اگر اس کے پاس آدمی چلا جائے اور کہے کہ بیٹے کی شادی ہے کہ مجھے کچھ پیسے عارضی طور پہ ادھار دے دیں، تو کوئی ایک آدمی خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیسے دے دے، لیکن عزت سب کی خاک میں مل رہی ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی وہ جذباتیت ہے جس کو آج بھی اسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا سہارا لیا جاتا ہے جیسے مشرکین سہارا لیتے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل کے سر سے خون نکل رہا ہے اور یہ قبیلہ بنو مخزوم کا تھا تو انہوں نے تلواریں نکال لی۔ حمزہ بڑے بہادر تھے، آپ نے بھی تلوار نکال لی، اور جب تلوار نکالی تو اب لڑائی ہونے کا خطرہ تھا کہ ابو جہل نے اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا بالکل میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ سنو کہ میں پھر اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لا دوں۔ اب اگلا حملہ کیا تھا؟ کہا بے دین ہو گئے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو، جس دین پہ تمہارے باپ دادا تھے اسے چھوڑ کے ایک نیا دین اختیار کرو گے۔ حضرت حمزہ جذبات میں تھے، انہوں نے کہا بالکل۔ اب یہاں سے وہ نکلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے جا کے پہلے سے بتا دیا، حمزہ آئے اور کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آپ نے کہا چچا میرا بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں، اگر تم واقعتاً یہ چاہتے ہو کہ ابو جہل سے بدلہ لیا جائے تو پھر کلمہ پڑھو، پھر اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو چچا نے کہا کہ اگر آپ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں تو میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں چچا مجھے نہیں راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ بالکل میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قبول اسلام تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر مسلمانوں کو تقویت ملی۔ آپ وہ پہلے بااثر آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بااثر آدمی نہیں تھے، اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بااثر آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی آپ کے اسلام لانے سے، آپ کے ایمان لانے سے۔ اب مکی زندگی کا دور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا ساتھ تھا، وہیں آپ کو حضرت حمزہ کا بھی ساتھ تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر آتا ہے اور بہت زیادہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ ایک تو اس وجہ سے بار بار آیا کرتے تھے کہ وہ قبیلے کے سردار تھے، بڑے تھے، دوسرا اس وجہ سے آیا کرتے تھے کہ آپ کی کفالت ابو طالب نے کی تھی، ورنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میرے سارے چچا
میرے جتنے چچا ہیں ان میں سب سے محبوب میرے نزدیک حمزہ بن عبد المطلب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس بات پہ ہمارے علماء میں اور سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا لڑائیاں ہوتی ہیں ابو طالب ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن جو ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ ایمان لائے، ان کے ایمان کی، ان کی شجاعت کی، ان کی بہادری کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کی داستان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ شوال کا مہینہ، غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ہجرت ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضرت حمزہ تشریف لے گئے، تو سب سے پہلا کفار کے خلاف جو معرکہ تھا، سب سے پہلا جو قافلہ تھا، اس کی سربراہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا جو بلند کیا اور باندھا گیا، جس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس لیڈر کا نام حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ پھر صرف ایک میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ابوا میں تشریف لے گئے، اس کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب بنو قینقاع کے طرف تشریف لے گئے، اس کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور پھر غزوہ بدر کا جب معرکہ ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے وہ قصے اور کارنامے تاریخ میں رقم کی آج تک یاد۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے غزوہ بدر میں، اور آپ نے اپنے سر پر بہادری کو دکھانے کے لیے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، اور دونوں کے دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پاس پانی کے حوض بنائے ہوئے تھے تاکہ پانی پیا جائے۔ تو اسود بن عبد الاسود، یہ کفار کا ایک بڑا تگڑا اور بہادر آدمی تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کے حوض سے جا کے پانی بھی پیوں گا اور اس حوض کو میں توڑ کے آؤں گا۔ اب مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حوض سے وہ کچھ دور تھا، آپ نے حملہ کیا، اس کی پنڈلی کاٹ دی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ نے ایک دوسرا حملہ کیا اور دوسرا حملہ کر کے آپ نے دوسری پنڈلی کاٹ لی۔ جب دوسری پنڈلی بھی کاٹ لی، وہ پھر بھی باز نہیں آیا، تو آپ نے تیسرا حملہ کیا اور حوض تک پہنچنے سے پہلے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اب مشرکین میں سے 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بہادر ہیں، اب مسلمان اپنے اپنے بہادر سامنے لائیں، پیش کریں۔ یہ جنگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، پہلے بہادر لوگ آگے بڑھتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر عام لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو مشرکین کی طرف سے 3 آدمی آئے، ایک ولید، ایک عتبہ اور ایک شیبہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کو بھیجا۔ اب وہ نقاب پوشتے، کہا تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں، میرا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ ہوگا ہمارے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، ان کو آگے بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، اور ابو عبیدہ بن حارث تم اٹھو، تم چلو ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو جب یہ تینوں آگے بڑھے تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں علی بن ابی طالب۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نے عبیدہ بن حارث۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا شیبہ کے ساتھ، ایک وار کیا 2 ٹکڑے کر دیے۔ علی کا مقابلہ ہوا ولید کے ساتھ، ایک وار کیا 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو عبیدہ بن حارث، ان کا مقابلہ ہوا عتبہ کے ساتھ۔ اب جب عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا، لیکن ابو عبیدہ زخمی ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں پہ ان کی قبر بنی۔ اس لیے جب شہدائے بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بدر کے جتنے شہداء ہیں ان کی قبر ایک جگہ پہ ہے، ابو عبیدہ کی قبر وہاں پہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ تو اب اس طریقے سے پھر مسلمانوں میں مقابلہ ہوا۔ تو اسلام کا جو پہلا معرکہ تھا، جسے یوم الفرقان قرآن کریم نے کہا، پہلی جنگ، اس میں کامیابی کے ساتھ بہادری اور جوانمردی کے جوہر شجاعت دکھانے والے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری کے اندر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے،
اب آپ جب صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے گئے تو مسلمانوں کی بھی تیاری تھی، ادھر سے کفار کی بھی تیاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر ایک 50 لوگوں کا دستہ مقرر کیا تھا جبل رومات پہ، اور ان سے یہ کہا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے اسے نہیں چھوڑ۔ لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی، اور جب وہ مسلمانوں کو کامیابی ملی تو اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جبل رومات پہ اپنی پوزیشن سنبھالی تھی، انہوں نے کہا ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں جانا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ دیا تھا فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اسے نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، اب مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، تو زیادہ لوگ چلے گئے۔ تو جب زیادہ لوگ گئے، خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا جگہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور آپ آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے، جس طرف کفار ہوتے آپ بڑھتے، مقابلہ کرتے، اور 31 کفار کو آپ نے جہنم واصل کی، 31 کفار۔ تو غزوہ بدر کی لڑائی کے اندر مطعم بن عدی، طعیمہ بن عدی، یہ قتل ہوا تھا حضرت حمزہ کے ہاتھ سے۔ تو جبیر بن مطعم نے، ایک غلام تھا ان کا جس کا نام تھا وحشی بن حرب، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس کو یہ کہا کہ اگر تم اپنی آزادی چاہتے ہو تو تمہیں 3 لوگوں میں سے ایک کو قتل کرنا ہوگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا علی کو، یا حمزہ کو، ان میں سے ایک کو قتل کر دو، تم آزاد ہو۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میرے پاس مہارت تو نہیں تھی کہ میں مقابلہ کرتا، سامنے آ کے تلوار کے ساتھ لڑتا، میرے پاس صرف ایک مہارت تھی کہ مجھے نیزہ چلانا آتا تھا۔ تو کہتے میں نے اپنے پریکٹس شروع کی، اور جس وقت غزوہ احد کا میدان سجا تو اب میں چھپ کے بیٹھ گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار کے مقابلے کے اندر ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد صحابہ کی بڑی جماعت ہے جو آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور صحابہ نے غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست دفاع کیا، اور ایسا زبردست دفاع کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام کے لیے دعائیں نکلی۔ جن لوگوں کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہوتا ہے، تو وہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور ان کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ رہے۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور صحابہ سے جو میدان جنگ چھوڑنے کی غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور اس غلطی پر معافی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے ایک شیعوں کے بڑے نامور اسکالر ہیں، انہوں نے ایران کی جنگ کے اندر مقابلہ کرتے ہوئے، توازن کرتے ہوئے اور دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے کہا، الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے کہ میدان احد میں جس وقت لیڈر کے، سربراہ کے مارے جانے کی اطلاع آئی تو اس وقت لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ الفاظ کو آپ دیکھیں کہ الفاظ کیا تھے، صحابہ نہیں کہا کہ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ نہیں کہا کہ لیڈر کون تھا، نام بھی نہیں لیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اپنے لیڈر کو اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کمپیئر کیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کو دنیا کے کسی نیک سے نیک آدمی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ جب سوال کیا گیا تھا کہ کون افضل ہے، فلاں تابعی افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میدان جہاد میں
معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو خاک اور مٹی جاتی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں رکھتا۔ صحابی کی یہ شان ہوتی ہے، صحابہ کا یہ مقام ہے۔ صحابی کا مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ وہ صحابی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نمازی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اس کے ساتھ کسی کا کوئی تقابل نہیں، کسی کا کوئی موازنہ نہیں۔ میں اور میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے تو اس کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ وزن رکھتا ہے، زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جو حالیہ جنگ ہے، اس حالیہ جنگ کے اندر ہم ایران کے کردار کو ضرور سراہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایران کا جو حقیقی کردار ہے وہ ہم سے چھپا نہیں ہونا چاہیے۔ ایران فلسطین کی لڑائی نہیں لڑ رہا، ہمیں سے بہت سے لوگ اس وجہ سے غلط فہمی کے اندر، وہ فلسطین کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ وہ فلسطین کی لڑائی نہیں لڑ رہا، وہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اور کسی بھی ملک پہ اٹیک ہو تو اسے اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ ہم حمایت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اس حمایت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر اسرائیل ہے، اس کے مقابلے کے اندر امریکہ ہے، یہ کفریہ طاقتیں ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم یقینی طور پر ایران کا ساتھ دیں گے، لیکن اپنے عقیدے کی قربانی کی بنیاد پر نہیں۔ ہمارے عقیدے میں کوئی لچک نہیں آئے گی، ہمارے عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میدان احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس طرف جاتے کفار کو قتل کرتے، تو وحشی کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا اور میں اس طاق میں تھا کہ ان تین میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ کو ٹارگٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر بھی تھے اور میدان جنگ میں اپنے ارد گرد بڑی نظر بھی رکھتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک جگہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ حمزہ کو ٹارگٹ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ لڑتے لڑتے میرے قریب آئے اور ایک کافر کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، تو آپ نے اسے گرایا اور آپ پھسلے اور آپ کے جسم سے زرہ ہٹی، میں نے نیزے کا نشانہ لگایا، آپ کی ناف کے نیچے لگا اور وہ پار ہو گیا وہیں پہ گر۔ تو میری ہمت نہیں ہوئی، اتنے بہادر تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحشی سے پوچھا کہ بتاؤ میرے چچا تو اتنے بہادر تھے، تم نے کیسے انہیں شہید کیا؟ تو وحشی نے کہا کہ یقیناً اتنے بہادر تھے کہ اگر وہ سوتے ہوئے بھی ہوتے تو میں کبھی بھی ان پہ جا کے حملہ نہ کر سکتا، تو چھپ کے حملہ کیا تھا، موقع تھا، وار چل گیا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا، میری ہمت نہ ہوئی، لیکن کچھ دیر کے بعد میں پاس گیا تو میں نے پاس جا کے دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میں اپنے مالک کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، تو اس نے کہا تم آزاد ہو۔ دوسرا انعام کا لالچ تھا ہندا کی طرف سے، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو۔ تو انہوں نے آ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا اور کلیجہ نکال کے چبا دیا، نگلا نہیں کیا، باہر تھوک دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلیجہ جس نے چبایا اور اس سے نگلا نہیں گیا، اگر وہ نگل لیتی تو اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا۔ ہند آباد میں مسلمان ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا،
تو صحابہ نے جن غلطیوں کا اعتراف کیا انہوں نے اپنی زندگی سے توبہ کر لی، اب وہ صحابی ہو گئے۔ اب ہم ان کی سابقہ زندگی کو اس انداز سے نہیں بتا سکتے، نہیں بیان کر سکتے، ہماری عقیدت ہے، اس لیے کہ اب حیثیت بدل گئی۔ اس وقت ان کی حیثیت اور تھی جب وہ مقابلے میں تھے، لڑائی ختم ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کون کدھر ہے، کدھر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے بتایا نہیں، ہمت نہیں کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں، آپ جا کے خود دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ سارا چہرہ ہی بگڑا پڑا ہے، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی زندگی میں جب بھی روئے ہیں کبھی آپ کی آواز نہیں نکلی، آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں ہوتی تھیں، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی آواز صحابہ نے سنی، بچوں کی طرح آپ روئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے شہداء کو اکٹھا کیا جائے، سارے شہید اکٹھے کیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ جو آپ کی پھوپھی تھی، مسلمان تھی، وہ آ رہی ہیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے بیٹے زبیر سے آپ نے کہا کہ اپنی ماں کو جا کے روکو، وہ نہ آئیں، وہ نہ دیکھیں۔ تو زبیر گئے اور ماں کو جا کر کہا کہ اماں آپ نہیں آگے جا سکتے۔ تو اطلاع تو مل چکی تھی، انہوں نے کہا کہ سنو، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے، میرے بھائی نے جو قربانی دی ہے اللہ کے لیے دی ہے، میں اس پہ جزا فضا نہیں کروں گی، میں نوحہ نہیں کروں گی، لیکن اپنے بھائی کا چہرہ ضرور دیکھوں گی۔ زبیر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ایک دھکا دیا، زبیر ادھر جا کے گرے۔ تو آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے حضرت حمزہ کو دیکھا اور کہا کہ آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ 2 چادریں لے کر آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو ان 2 چادروں میں آپ کفن دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو لیا۔ اب کفن دینے کے لیے بھی 70 شہداء تھے، کفن دینے کے لیے بھی چادریں پوری نہیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 چادریں تھیں وہ کسی اور کو دے دی۔ اب حضرت حمزہ کی باری آئی، 1 چادر بچی۔ اب جب ان کو کفن دیا جاتا، سر کو چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا، کفن کی یہ حالت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو چھپا دو اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس ڈال دو۔ اور پھر قبروں کی حالت یہ تھی کہ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کے جو دودھ شریک رضائی بھائی تھے عبداللہ بن جہش، ان کو، اور مصعب بن عمیر کو، ان کو ایک قبر میں اتارا گیا۔ اب جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، اور حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھ کے آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، آپ یقیناً رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، دکھ اور تکلیف میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والے تھے۔ اور ایک اگلا بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ اور لوگوں کا جنازہ پڑھا جائے۔ تو جب دوسرے شہداء کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھانا۔ 70 شہیدوں کی آپ نے نماز جنازہ الگ الگ پڑھی اور حمزہ پر 70 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ تدفین ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو اپنے شہداء کو مدینہ طیبہ لے گئے تھے، آپ نے کہا کہ ان سب کو واپس لے کے آئیں۔ وہ واپس آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی یہاں پہ تدفین کی، اور تدفین کر کے آپ مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو مہاجرین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھوڑے لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور پورے مدینہ کے اندر آہو بکا تھی، خواتین رو رہی تھیں، اور نوحہ کرنے کی ممانعت ابھی تک نہیں تھی۔ تو آپ تشریف لے گئے، انصار کے گھروں سے رونے والیاں رو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ ہائے، ہر ایک پہ رونے والیاں موجود ہیں، آج حمزہ پہ رونے والی کوئی ہے ہی نہیں۔ سعد بن عبادہ نے سن لیا، نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات فرما کے گئے ہیں۔ تو آپ نے انصار کی عورتوں کو کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھ کے غم کا اظہار کرو، رو کے دکھاؤ۔ تو وہ آئیں، رونے لگیں، اللہ کے رسول بار تشریف لائے۔ تو آپ نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ کے اوپر رونے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو غنی اور بے نیاز کر دیا۔ وہ چلی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے پھر آخری سال کے اندر، جب آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت تھا، آپ اس وقت شہدائے احد کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پہ جا کے صحابہ کو ایک خطبہ دیا تھا،
اور اس خطبے میں یہی اعلان کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے حق کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی قربانیاں دیں اور اپنی جان کو قربان کیا، ہم بھی بس جلدی تمہارے پاس آنے والے۔ اب یہ سارے کے سارے صحابہ، اب اگلی بات سنیے، سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دیکھا کہ اللہ نے ان کا کیا اعزاز کیا، کیا اکرام کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان شہداء کی روحوں کو جنت کے پرندوں کے اندر ڈالا، وہ جنت کی نہروں پہ جاتی ہیں، جنت کے درختوں کے پھل کھاتی ہیں، اور اللہ کے عرش کے سائے کے اندر لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کے آرام کرتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے جو بھائی ہیں ان کو کوئی بتا دے جا کے کہ ہمیں اپنی زندگی رب کے نام پہ قربان کرنے کا کیا اجر ملا ہے، اور ان کو پتہ چلے۔ اور اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو جا کے کوئی بتائے تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہیں، تاکہ وہ اللہ کے رسول کے دفاع میں کوئی کمی نہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات آئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بھائی، ہماری فیملی کے وہ لوگ جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہیں، وہ جب یہاں آئیں گے تو نہ انہیں کوئی احساس ندامت ہوگا، نہ شرمندگی ہوگی، نہ خوف ہوگا، وہ نہ غم ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمتوں پر، اس کے فضل پر خوش ہوں گے، اور فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہم سوچیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی، آپ کی شہادت اور آپ کی زندگی کے کارناموں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہماری دین کے لیے جد و جہد کیا ہے، ہماری دین کے لیے قربانی کیا ہے، ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی، اور آج جو ضرورت ہے، آج جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کو تو قتل کریں گے، آج افغانستان اور پاکستان دونوں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم شہید، یہ کہتے ہیں ہم شہید۔ مسلمان کو تو قتل کر رہا ہے، لیکن مسلمان نے کافر کی نفرت دل سے نکال دی اور جہاد کی بات نکل گئی اندر سے، تو آج بھی سب سے زیادہ نقصان مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ یہ اسی بات کا اعلان تھا شہداء احد کے ذریعے سے کہ سنو، جب بھی جہاد سے منہ موڑو گے اللہ ذلت تم پہ مسلط کر دیں، تمہارا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوگا، تمہارے پاس اقتدار ہوگا، ذلت ہوگی، ملکوں کے ملک ہوں گے لیکن اپنے دفاع کے معاملے میں بے بس ہوں گے۔ آج یہ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں دین ہمیں یہ کہتا ہے اپنی جد و جہد کا رخ کفار کی طرف کرو، اپنی جد و جہد کا رخ کفار کی طرف کرو۔ دین کی سربلندی کے لیے اگر تمہیں اللہ کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے تو پھر اس معاملے میں بھی پیچھے نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق